بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ 26 ذی الحجہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ فقیہ ملت، تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر خان الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتی ہیں کہ خاندان اعلیٰ حضرت کا صدیوں سے یہ معمول ہے کہ وہ 26 ذی الحجہ کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت اِصال ثواب کرتے ہوئے اسے مناتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا تاریخی اور روحانی ورثہ ہے، اور یہ دلیل ہے اہل سنت و جماعت ہونے کی کہ 26 ذی الحجہ کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کے حوالے سے اِصال ثواب کی مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کو ذکر کریں گے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اور امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری کے فضائل صحابہ میں نقل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے پوچھنے لگا، متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب برپا ہوگی؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کے اس سوال کو سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ماذا اعددت لہا، تو یوم قیامت کے برپا ہونے کا پوچھ رہا ہے تو اس کی تیاری کیا کی ہے؟ قال لا شیء، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تیاری نہیں ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن اللہ کے رسول اتنی ضرور تیاری ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انت مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے روز قیامت تو اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اس حدیث مبارکہ کے اس ٹکڑے پہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھا کرتے تھے، حالانکہ وہ نیک اعمال کیا کرتے تھے، لیکن حضور کی مجلس میں یا اپنی مجالس میں حضور کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے اس چیز کا اظہار کیا کرتے تھے کہ ہماری قیامت کی تیاری یہ ہے کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا تو وہ دن ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کا دن تھا، اور اس خبر سے پہلے ہم کبھی اتنا خوش نہیں ہوئے تھے۔ اب حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا کہ تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا، تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے،
تو قال انس، حضرت انس بیان کرتے ہیں فانا احب النبی صلی اللہ تعالی وسلم، کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، و ابا بکر، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہوں، و عمر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہوں، و ارجو ان اکون معہم بحبی ایاہم وان لم اعمل بمثل اعمالہم، کہ مجھے یقین ہے کہ میں روز قیامت ان نفوس قدسیہ کے ساتھ اٹھوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان نیک لوگوں کے برابر نہیں ہیں، لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں، سو قیامت کے دن میں ان کے ساتھ اٹھوں گا۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اس ٹکڑے پہ ذرا غور کریں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مقدسہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ان نفوس قدسیہ سے محبت کرتے ہیں، سو ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ سو آج کے پرفتن دور میں اگر آپ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت رکھیں، کیونکہ صحابہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نفوس قدسیہ کی محبت عطا فرمائے۔ اور ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اقدس تخت پہ رکھا گیا تو لوگ ارد گرد جمع ہو گئے اور لوگوں نے ان کے حق میں دعا کرنا شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اب یہ روایت امام بخاری نے نقل کی ہے، اور اسی طرح صحیح ابن حبان میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اور امام بخاری نے فضائل صحابہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہاں پہ جو قابل غور نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی میت تخت پہ ہے اور لوگ دعاؤں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا، میں بھی ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دی۔ تو میت کی بخشش و مغفرت کے لیے اس کے مرنے کے فوراً بعد اگر دعا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور صحابہ کرام نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ سیکھا۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے تو میں اتنا ہی اس پہ اکتفا کرتا ہوں۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد خاکی تخت پہ رکھا گیا، لوگ ارد گرد اکٹھے ہو گئے، دعا کا سلسلہ شروع ہو گیا، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا، تو میں دیکھتا ہوں کہ کسی شخص نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تھے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور دعا کرتے ہوئے حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، عمر پہ جو ہے تو اپنی رحمت نازل فرما، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت مولا علی المرتضیٰ رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اے عمر، آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا
کہ جس کے کیے ہوئے اعمال کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند ہو، بخدا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ آپ کے دونوں صاحبوں کے ساتھ کر دے گا۔ یہ حضرت مولا علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں۔ کن دو صاحبوں کے ساتھ کر دے گا؟ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا درجہ ہوگا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا درجہ ہوگا۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ۔ اور پھر آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا، حضور اپنی مجالس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور آپ ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ان دونوں صاحبوں کے ساتھ رکھے گا، کہ زندگی میں جیسے آپ کا تعلق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور آپ سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ آپ نکلتے تو اپنا بھی ذکر ساتھ کرتے، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ساتھ کرتے۔ داخل ہوتے تو تب بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذکر کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے۔ تو یہ دلیل ہے کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ بھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ جو علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت مولا علی نے بھی محبت کا اظہار کیا، تم بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نفوس قدسیہ کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔